سیاسی اعتبار سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیاسی بصیرت، ان کے سیاسی اقدامات کی حکمت اور ان کے سیاسی اقدامات کے نتائج کے مقابلے میں بہت معذرت کے ساتھ سیدنا علی کی کوئی حیثیت نہیں. یہ دو بالکل الگ الگ چیز اور دونوں کو الگ الگ طریقوں سے دیکھنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے نام نہاد محقق و مدبر احمد جاوید غامدی کا بیان سماعت فرمایا. وہ معاویہ اور امام علی علیہ السلام کی سیاست کے درمیان موازنہ کروا کے یہ کہتا ہے کہ معاویہ کے پاس سیاسی بصیرت امام علی علیہ السلام کی نسبت زیادہ تھی، اور جو سیاسی نتائج معاویہ نے حاصل کیے تھے وہ زیادہ تھے، ان کو زیادہ جو ہیں کامیابیاں اس سیاست کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی. بہرحال احمد جاوید غامدی کا یہ جو مغالطہ ہے اور انتہائی جاہلانہ موازنہ ہے. اگر تاریخ اسلام اور امام علی علیہ السلام کی فضیلت و عظمت اور اس کے سامنے معاویہ کی حیثیت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ معاوضہ سرے سے بنتا ہی نہیں ہے. اور اگر جہاں تک معاویہ کی جو ظاہری سیاست تھی اس کی اور امام علی علیہ السلام کی امامت کے درمیان اگر ہم بات کریں تو اس حوالے سے استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے خوبصورت جملوں کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ معاویہ کی سیاست اور امام علی علیہ السلام کی سیاست میں کیا فرق تھا. پہلے آپ سماعت فرمائیے، پھر اس پر ہم مزید تھوڑا تبصرہ کرتے ہیں. آپ کے سامنے مفادات اور اصول کی سیاست کا ایک منظر تاریخ میں ہے. ایک طرف سے امیر المومنین کی سیاست اور ایک طرف سے امیر شام کی سیاست. امیر المومنین کی اصول کی سیاست ہے کہ اصول پر اقتدار بھی قربان ہو جاتا ہے، اصول پر حق بھی اپنا قربان ہو جاتا ہے، اصول پر ہر چیز، اصول نہیں قربان ہونا. یہ امیر المومنین کی سیاست ہے. دوسری طرف مفاد کی سیاست ہے، اصول بھی دین بھی ہر چیز قربان کر دو اور کر بھی دیا لیکن اقتدار نہیں کرنا، اقتدار بچا لیا. بنو امیہ اقتدار میں آئے، وہ تمام اقتدار پرستی، اقتدار خواہی، اقتدار میں آنے کے لیے جو کچھ سیاست معاویہ نے اختیار کی ہے وہ پوری دنیا کے لیے لاہ عمل بن گیا ہے. اسی کے ذریعے سے اقتدار میں، یعنی اقتدار ہر قیمت پر، اقتدار کچھ بھی کرو، آپ آؤ اقتدار میں آؤ. یہ اقتدار پرستی کے سنہری اصول ہیں ان اقتدار پرستوں کے لیے، اس لیے ان کا امام معاویہ ہے. ہر اقتدار پرست کا امام معاویہ ہے، علی نہیں ہے. علی اقتدار پرست نہیں ہے. علی تو اقتدار کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. علی تو فرما دیتے ہیں کہ جاؤ جدھر سے پہلے آئے تھے وہیں پہ جاؤ. کئی دفعہ اقتدار علی کے قدموں میں آیا اور علی علیہ السلام نے ٹھکرا دیا. وہ تو اقتدار پرست نہیں تھے، اور وہ بھی اقتدار ہر قیمت پر. امیر المومنین فرماتے ہیں اقتدار بشرط عدالت، اقتدار بشرط حق، اقتدار بشرط انصاف، اقتدار بشرط اسلام، نہ کہ اقتدار ہر صورت پر. کہ ان کوفیوں کو باقاعدہ معلوم تھا، علی علیہ السلام کا دور اقتدار دیکھ چکے تھے. امیر المومنین نے اپنی سیاست کے زمانے میں اقتدار کو جوتی کی نوک پر رکھا، ان کے سامنے کہا کہ اقدار اصل ہیں، اقدار مہم ہیں. میں اقدار کا امام ہوں، اقتدار کا امام نہیں ہوں. میں اقدار کی خاطر اقتدار قربان کر سکتا ہوں، میں نے کیا ہے. اور کوفیوں نے نزدیک سے دیکھا، اور پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو کوفیوں نے نزدیک سے دیکھا کہ یہ امام حسن مجتبیٰ اگر اقتدار میں رہیں، ان کے ساتھ رہ کر ہمیں کیا ملے گا، امامت کی سیاست کر کے ہمیں کیا ملے گا، اور ملوکیت کے ساتھ مل کر ہمیں کیا ملے گا. یہ نظریاتی طور پر امامت کے قائل تھے، یہ نظریاتی طور پر امام حسن کی امامت کے قائل تھے، لیکن امام حسن کی امامت کے سیاست میں انہیں یہ سب کچھ اقتدار کے مزے، اقتدار کے لطف نظر نہیں آ رہے تھے. آپ نے سماعت فرمایا کہ استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ معاویہ کی سیاست اور امام علی علیہ السلام کی سیاست میں فرق بیان کیا ہے. ایک تو معاویہ کی سیاست جو ہیں وہ کسی بھی قسم کے اصول کو نہیں مانتی تھی، بلکہ اس کا جو فوکس تھا وہ اقتدار تھا، اور امام علی علیہ السلام الہی اصولوں پر سیاست کرتے تھے. اور اسی وجہ سے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت نے عقب نشینی کی تھی دین اسلام سے، جس کی وجہ سے معاویہ اپنی سیاست میں کامیاب ہوا تھا. جو ظاہری سیاست تھی اس کو حکومت حاصل ہوئی تھی، اور یہ جو ہیں معاویہ کی وہ سیاست تھی جو اقتدار کے لیے تھی، جبکہ امام علی علیہ السلام ہو یا امام حسین علیہ السلام ہو، انہوں نے اقدار کے لیے، اسلامی اقدار کے لیے سیاست کی تھی، اور الہی اصولوں کی بنیاد پر انہوں نے سیاست کی تھی. اور یہی بات نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام خطبہ نمبر 198 میں یہ فرماتے ہیں
کہ اگر میں معاویہ کی طرح عیاری اور غداری کی سیاست کرتا تو معاویہ مجھے کبھی بھی ظاہری جو شکست انہوں نے دی تھی قرآن نیزو کے اوپر اٹھا کر اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر کے اور محراب و منبر کو اس نے آل محمد علیہ السلام کے حوالے سے استعمال کر کے ان کے خلاف استعمال کر کے اس نے جو سیاست کی تھی، اگر واقعاً اس کو دیکھا جائے تو جس طرح سے امام علی علیہ السلام نے اپنے خطبے کے اندر فرمایا ہے کہ انہوں نے عیاری اور غداری کی سیاست کی تھی، اور امام علی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ روز قیامت یہ جو غداری اور عیاری کر کے زندگی گزارتے ہیں یہ ایک الگ جھنڈے کے ساتھ روز محشر مشہور ہوں گے، اور وہاں پر اس جھنڈے کی وجہ سے ان کو پہچانا جائے گا۔ اگر یہ سیاست امام علی علیہ السلام کرتے جس طرح کی سیاست معاویہ نے کی تو یقیناً امام علی علیہ السلام کے سامنے معاویہ کی کچھ بھی نہیں چلتی، لیکن چونکہ امام علی علیہ السلام پروردگار عالم کی طرف سے چنے ہوئے الہی رہبر تھے تو انہوں نے الہی اصولوں کی بنیاد پر سیاست کیا، جبکہ معاویہ نے اقتدار کے اصولوں کے لیے ہر قسم کی عیاری اور غداری اس نے کی اور تمام تر اقدار اس نے پامال کیے۔ انہوں نے جو صلح امام حسن علیہ السلام میں جو صلح کے لیے اس نے جو شرائط خود لکھی تھی ان شرائط میں سے کسی بھی شرط پر اس نے بعد میں عمل نہیں کیا، اور یہی معاویہ کی سیاست تھی۔ بہرحال جاوید احمد غامدی کا یہ جو کلپ ہے اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، لیکن ہمیں جو ہے اس حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت تک ایسے افراد آئیں گے جو علی کی سیاست اور معاویہ کی سیاست میں فرق نہیں کر سکیں گے، جو معاویہ کی سیاست سے دھوکہ کھائیں گے، لیکن ہم دعا گو ہیں کہ تمام مسلمین جہاں کو اللہ تعالیٰ امام علی علیہ السلام کی جو شخصیت ہے، ان کی جو عظمت ہے، ان کو سمجھتے ہوئے ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔